چھن جانے کے بعد جس چیز کی تلاش دوبارہ شروع ہو جائے وہی تو جنت ہوتی ہے. بیمار کی جنت صحت ہوتی ہے. روحانی دنیا ڈپریشن کیا ہے؟ ہماری سائیکالوجی ہے ڈپریشن کو لے کر, اس کی بیس جو ہے نا وہ فلسفی ہے. سرکار فرماتے تھے نا کہ پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے. تو اگر خیال ٹھیک ہونا شروع ہو جائے تو پریشانی بھی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ آپ کا گھوڑا ہے, جسم روح اس کی سوار ہے. گھوڑے کو بھی نا طاقتور ہونا چاہیے تاکہ روح اچھی سواری کر سکے. کوئی حادثہ آ جائے زندگی میں, اب اس کو ایکسیپٹ کرنا اپنی ذات کے حوالے سے. اگر تو میرا مالک یہ چاہتا کہ مجھے اس دنیا سے وہ لے جائے تو وہ لے جاتا. اگر اس نے یہاں پہ ابھی رکھا ہوا ہے تو کوئی تو مصرف ہوگا اس کا کہ اس نے ہمیں یہاں پہ ابھی تک رکھا ہوا ہے. وہ مصرف ڈھونڈنا ہی تو اصل کام ہے. تو ہاتھ سے جب زندگی میں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو جو بڑے دماغ ہوتے ہیں نا وہ سے ڈپریشن میں نہیں جاتے, وہ پانی کی طرح سے ہوتے ہیں, وہ اپنا رستہ نکالتے ہیں. سرکار والد صاحب کہتے تھے نا کہ اکثر غم کی چٹھی آتی ہے, بیچ میں پیغام راحت کا ہوتا ہے. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں, فٹ ہیں؟ نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ایک دفعہ پھر میں موجود ہوں اپنی فیوریٹ پرسنالٹی صاحبزادہ کاشف محمود صاحب کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ الحمدللہ. آپ سنائیں کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں جی؟ شکر الحمدللہ کچھ جی. صحت آپ کی ہلی پڑی ہوئی تھی پچھلے دنوں, اب صحت ٹھیک ہے جی؟ جی الحمدللہ. یہ بیماری بھی ساتھ ساتھ چلتی رہنی چاہیے, صحت کی قدر بڑھ جاتی ہے. الحمدللہ جی. واقعی آپ کو جسم کی زکوٰۃ بھی چلتی رہتی ہے جی. ہے بڑی ضروری ہے جی. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا جو فرمان ہے کہ چھن جانے کے بعد جس چیز کی تلاش دوبارہ شروع ہو جائے وہی تو جنت ہوتی ہے. وہی جنت. تو بیمار کی جنت صحت ہوتی ہے جی. بے شک ایسی ہے جی. وہ صحت کی قدر ہو جاتی ہے جی. قدر ہو جاتی ہے جی. بالکل صحیح بات ہے. اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں اور صحت کے ساتھ رکھے جی. خیر جزاک اللہ. آج کا ٹاپک بھی بڑا اہم ہے, ذہنی صحت کو لے کے ہے. ڈپریشن تیزی سے بڑھ رہا ہے, سوسائڈ لوگ کر رہے ہیں, خودکشی تک چلے جاتے ہیں, مایوسی تک چلے جاتے ہیں. تو روحانی دنیا میں ڈپریشن کیا ہے؟ ڈپریشن چونکہ یہ ورڈ ایسے ہے نا جی, جس کو ہم چھیڑ تو رہے ہیں لیکن سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ اس کو تو بڑا فوکس کرتے ہیں. ان کی بہت بڑی ایک کہنا چاہیے کہ آج کی دنیا کا بہت بڑا کلائنٹیج ہے ان کے پاس جو ڈپریشن کا مارا ہوا ہے. تو ابھی پچھلے دنوں میں ایک ٹی وی شو پہ تھا تو وہاں پر میرے ساتھ ایک سائیکالوجسٹ بیٹھی ہوئی تھی. تو میں نے سرکار والد صاحب کی کچھ فرمودات انہیں سنائے. تو جب بریک ہوئی نا تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی جو ہماری سائیکالوجی ہے ڈپریشن کو لے کر, اس کی بیس جو ہے نا وہ فلسفی ہے, فلسفہ ہے اس کی بیس. تو میں نے کہا جی یہ جو باتیں میں بتا رہا ہوں والد صاحب کی یہ آپ کے علاج کی دنیا میں کام آتی ہیں؟ انہوں نے کہا یہی کام آتی ہیں اور کچھ بھی کام نہیں آتی ہیں جی. بالکل. جیسے وہ سرکار فرماتے تھے نا کہ پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے. تو اگر خیال ٹھیک ہونا شروع ہو جائے تو پریشانی بھی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور چلتے ہوئے حالات میں اگر آپ کو حالات سمجھ نہ آ رہے ہوں تو بھی ڈپریشن ہونا شروع ہو جاتا ہے جی. ڈپریشن بیسیکلی حالات کے نتیجے کا نام ہے. جو مجھے میری ذاتی طور پہ جو مجھے بات سمجھ میں آئی ہے کہ حالات ایسے بنے جس سے آپ کوآپ نہیں کر سکے, جس کو آپ ایکسیپٹ نہیں کر سکے, چاہے وہ آپ کی فزیکل ایلمنٹ ہے, آپ کی مینٹل ہے یا آپ کی اسپرچول ہے. یہ تینوں ایلیمنٹس کے ساتھ جب آپ کبھی کوآپ نہیں نہ کر سکتے تو آپ کو ڈپریشن ہونا شروع ہو جاتا ہے. سرکار والد صاحب نے بتایا کہ ڈپریشن کا جو ایک رکن ہے وہ فزیکل ہے, کہ یہ آپ کا گھوڑا ہے, جسم روح اس کی سوار ہے. تو آپ نے فرمایا کہ گھوڑے کو بھی نا طاقتور ہونا چاہیے تاکہ روح اچھی سواری کر سکے. اگر آپ کا گھوڑا کمزور ہو گیا تو آپ کی روح بھی جو ہے نا وہ لاغر گھوڑے کو کتنا بھگا سکتی ہے؟ کچھ نہیں کر سکتی وہ. تو وہ کہتے تھے کہ اس کا بھی دھیان رکھا کرو کہ محنت کرتے ہیں لوگ, اب کبھی کوئی ایسی جگہ بھی آ جاتی ہے کہ جہاں پر انسان کی باڈی جواب دے جاتی ہے کہ بس میں تھک گئی ہوں, اب میرے سے اور کام نہیں ہو گئی, یا وہ بیمار پڑ جائے گی یا وہ کچھ ایسے ہو جائے گا. لہٰذا وہ کوشش کرتے ہیں کہ باڈی کو بھی اتنا آرام دیا جائے کہ جہاں پہ وہ فزیکلی موو کر سکے, اور جہاں نہ موو کر سک رہی ہو اور کام ابھی پینڈنگ ہو تو وہاں پر آپ کو انگزائٹی ڈپریشن کا آغاز ہونا شروع ہو جاتا ہے. بالکل. وہ ایک تو یہ آپ کی فزیکل طاقت ہے,
اور دوسرے نمبر پہ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی النس ایسی آ جاتی ہے کہ آپ فزیکلی اس طرح سے موو نہیں کر پاتے. خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا آپ کی زندگی میں, کوئی لمب آپ کا چلا گیا, کوئی زندگی کے اندر وہ ہمارے ایک ہے ملک صاحب ہیں, ان کا نام ہے ملک انعام, نہیں میں نام ان کا بھول رہا ہوں, وہ کمال موٹیویشنل شخصیت ہیں جی. ایک بہت بڑے ادارے میں وہ بزنس ڈیولپمنٹ کا کام کیا کرتے تھے, بلکہ پورا وہی چلاتے تھے اس ادارے کو. تو کارپوریٹ دنیا تھی اور اس کے بیچ میں وہ بالکل تنہا شیر کی طرح پھرتے تھے. کچھ حادثہ ایسا ہوا کہ گردن کے نیچے کا پورا جسم ان کا لاغر ہو گیا جی. اور وہ چیئر پر, ایک خاص چیئر انہوں نے بنوائی ہوئی ہے, اس چیئر کے اندر ہی ان کی وہ بلڈ پریشر اور ہارٹ بیٹ کی مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے, اور وہ بمشکل 2 انگلیوں سے وہ اس کے جو ہے نا وہ کرسر کو ہلاتے ہیں کہ کرسی آگے جانی ہے پیچھے جانی ہے. اس سے زیادہ کی موومنٹ نہیں ہے جی ان کے پاس. تو میں ایک دن دربار شریف پہ تھا تو وہ وہاں تشریف لائے, تو انہوں نے کہا جی مجھے اجازت دیں کہ میں چیئر کے ساتھ اگر دربار شریف آ جاؤں, کیونکہ میں چیئر کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتا جی. تو میں نے کہا جی بسم اللہ آپ ضرور آئیں. وہ آ کے وہاں بیٹھے رہے, بڑی دیر روتے رہے اور اپنے دکھ درد کی باتیں ساری سرکار سے واضح صاحب سے کرتے رہے. لیکن ان کو اگر لائف میں دیکھیں نا آپ, اور ان کی کبھی آپ باتیں سنیں, تو فل موٹیویٹڈ. اب کئی لوگ اس چیز کو اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ یہ بھی غم کی کیفیت ہی ہے نا جی. جیسے سرکار واضح صاحب کا فکر ہے کہ اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے. فرق کم کرتے جاؤ گے تو غم کم ہوتا جائے گا. واہ سبحان اللہ. تو جہاں فرق زیادہ ہوگا وہاں پہ غم زیادہ ہوگا. کہ بھئی کون انسان چاہتا ہے کہ اس کو کوئی فزیکل ایلمنٹ ملے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا. لیکن اب یہ منشا ہے مالک کی کہ وہ اس طرح سے آپ کو گزارنا چاہتا ہے. فوج میں جاتے ہیں لوگ تو کئی دفعہ ایسے کئی چیزیں لمبز ان کے ضائع ہو جاتے ہیں. سیاچین کے اوپر جو ہمارے فوجی جوان کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, وہ اکثر کہ نا یہ جو کان کی یہ والا جو ہوتا ہے نا یہ حصہ, یہ تو ٹھنڈ سے ایسے ٹوٹ کے گر گیا ہوتا ہے. کئیوں کی نوز یہاں سے اوپر سے بھر جاتی ہے, اتنی زیادہ وہاں پر ٹھنڈ ہوتی ہے. لیکن وہ ڈیوٹی اپنی کر رہے ہیں, وہ الحمدللہ اور بڑے ذوق و شوق سے کرتے ہیں, ملک کی حفاظت وہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں. تو کوئی حادثہ آ جائے زندگی میں, اب اس کو ایکسیپٹ کرنا اپنی ذات کے حوالے سے کہ اگر تو میرا مالک یہ چاہتا کہ مجھے اس دنیا سے وہ لے جائے تو وہ لے جاتا. اگر اس نے یہاں پہ ابھی رکھا ہوا ہے تو کوئی تو مصرف ہوگا اس کا کہ اس نے ہمیں یہاں پہ ابھی تک رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. وہ مصرف ڈھونڈنا ہی تو اصل کام ہے. یہ تو خیر میں بات کر رہا ہوں کہ جس کو کوئی فزیکل ایلمنٹ ہو گئی ہے, لیکن جس کا پورا جسم ہے اس کو بھی نہیں مصرف آج تک سمجھ میں آ رہا کہ کرنا کیا ہے یہاں پہ آ کے. ہم لوگ تو کہیں لاسٹ ہوئے پڑے ہوئے نا سارے کے سارے, کہ بس آئے ہیں کھانا پینا کرنا ہے اور شادیاں کرنی ہیں اور پیسے کمانے ہیں اور بس ٹائم پورا ہونا ہے چلے جانا ہے. یہ بھی پورے لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ جانا ہے, اندر سے نہیں یقین. سرکار والا صاحب کہا کرتے تھے کہ اگر تو تمہارا پلان یہاں پہ ٹھہرنے کا ہے نا تو تم ڈپریشن سے نہیں بچ سکتے. پروگرام تمہارا جانے کا ہے تو پھر تم آسانی ہے تمہیں یہاں سے جانے میں. تو وہ لوگوں کے پروگرام میں نہیں ہے کہ یہاں سے جانا ہے. سن رکھا ہے انہوں نے کہ جانا ہے, مانتا کوئی نہیں ہے. ماننے والے کے چال چلن میں فرق ہوتا ہے. تو ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی واقعہ ایسا ہو گیا, بیماری آ گئی. اچھا وہ بیماری, اب میری نا ایک ماموزاد بہن تھی جی, اللہ اسے غریق رحمت کرے, بہت ہی انٹیلیجنٹ, بہت ہی پیاری بچی, بہت ہی میرے سے اتنے انٹلیکچوئل کویشچنس کرتی تھی نا وہ, کہ مجھے اس کی چھوٹی ایج کے اوپر بھی رشک آتا تھا کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا دماغ دیا. اس کی کوئی ایسی کوئی بیماری اس کو لگ گئی جو دنیا میں نا 2-4 لوگوں کو ہے جی, کہ اس کے دماغ کے اندر وہ کٹھا ہونا شروع ہو گیا, کوئی سکہ کہتے ہیں اس کو, کیا کہتے ہیں, کچھ ایسا کوئی دھات کٹھی ہو جاتی ہے جی اس طرح سے دماغ میں. تو وہ ایک ٹائم تک تو وہ نا پہلے باڈی اس کی پیرالائز ہوئی ساری, بول لیتی تھی,
پھر ایک ٹائم آیا کہ پھر وہ بول بھی نہیں سکتی تھی, صرف آنکھوں سے دیکھ رہی ہوتی تھی. اور پھر ایک ٹائم آیا کہ وہ آنکھیں بھی جھپک نہیں سکتی تھی, کھلی رہتی تھی. یعنی کہ صحت ڈیٹیریوریٹ ہوتی 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 اس سطح تک آ گئی. اور پھر اس کو وہ جو بیڈ سورز ہوتے ہیں وہ ہو جانے, اور مطلب وہ تکلیف بھی نہیں بیان کر سکتی تھی جی اپنی, اس حد تک وہ چلی گئی. وہ تو گزر رہی تھی, سو گزر رہی تھی, ساتھ والے اس کے کتنے کرب سے گزر رہے تھے, یہ بھی بڑی سوچنے والی بات ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا پہلو ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ یہ واقعہ ہو جائے نا, تو لوگ نا اس کے ساتھ سمپتی کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں تیری تو زندگی ختم ہو گئی ہے, اب تو کیا کرے گا, اب تیرا گزارا کیسے ہوگا, روزی روٹی کیسے آئے گی. وہ جو بیچارہ پہلے ہی بستر کے اوپر اپنی بیماری کو لے کے یہ صحت کے حوالے سے جو پڑا ہوا ہے, ارد گرد والے جو ہیں وہ اس کی اس تکلیف میں کوئی راحت نہیں لے کے آ رہے, وہ اور پریشانی کا باعث بن رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جی. تو ایک یہ بہت بڑا جو فیکٹر ہے نا, یہ بھی ایک غور کرنے والا ہے کہ جو ڈپریشن میں سے گزر رہا ہے وہ تو گزر رہا ہے, اس کے ساتھ والے کیا کر رہے ہیں, جو اس کے قریب کے لوگ ہیں, جو سوشل سپورٹ ہونی چاہیے, جو اس کو بات کرنی چاہیے, لوگوں کو تو یہی نہیں پتا کیا کہنا ہے جی. وہ اس سے افسوس کرنے کے بجائے اس کو کوئی بندہ آ کے کوئی موٹیویشنل کوئی بات ہی نہیں کر رہا, اس کی امیدیں کہیں کوئی جگا ہی نہیں رہا, بلکہ جو جگی ہوئی ہیں وہ بھی بجھائی جا رہا ہے. تو یہ سب سے بڑا ظلم اس کے ساتھ یہ بھی ہو رہا ہے کہ بھئی ایک خدا نہ خواستہ ہو گیا واقعہ, اللہ کی منشا ہے, اللہ کی مرضی ہے, ہو گیا. اب اس کے بعد لائف تو چلے ہی آگے. وہ لائف کیسے گزارنی ہے, وہ گزارنے والے لوگ بھی تو ساتھ ہونے چاہیے نا, جو بتائیں اس کو کہ یار کوئی بات نہیں, ہمت نہیں ہارنی تم نے, اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے, اور ہم تمہارے ساتھ ہیں, چلو ایک سپورٹ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ سپورٹ کہاں رہ گئی اب, یہ بھی بہت کم ہو گئی ہے ڈاکٹر صاحب, کہ ساتھ کھڑے ہونا اس کے, اس کو اس بیماری سے باہر نکالنا. اگر بیماری ہے, اچھا یہ تو کوئی بیماری نہیں ہے کہ حادثہ ہو گیا, بیماری یہ ہوئی ہے کہ وہ حادثہ قبول نہیں ہوا ہے نہیں, کہ وہ زندگی ہے ہی حادثات پر منحصر, کیا جائے جی. تو حادثے جب زندگی میں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو جو بڑے دماغ ہوتے ہیں نا, وہ اسے ڈپریشن میں نہیں جاتے, وہ پانی کی طرح سے ہوتے ہیں, وہ اپنا رستہ نکالتے ہیں, کچھ نہ کچھ نکالتے ہیں, اپنی ذات کے لیے کوئی مصرف نکالتے ہیں, وہ کوئی بات ہونی چاہیے. تو اب یہ جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی کوئی باتیں بہت ضروری ہیں, کہ جہاں کہیں پر اپنے سامنے کوئی ڈپریشن والے لوگ دیکھیں, یا ان کو فیل ہو کہ یہ بندہ ڈپریشن میں ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کے ہمدرد ہیں واقعی سچے معنوں میں, تو اس کو اس بیماری سے نکالنے کے لیے اس کی مدد کریں, اس کو بیمار سمجھیں, اور بیمار سمجھ کے اس کے اوپر کوئی مہربانی کریں کہ اس کو امید کے راستے کے اوپر چلائیں. امید کے راستہ نہیں دکھا رہے, اور ہم اس کو جو ہے نا وہ مزید اس کی وہ کمرہ جو ہے نا تنگ کرتے جا رہے ہیں. تو خدارا تھوڑا سا ذرا اس بات کے اوپر دھیان رکھا کریں, بچوں سے لے کر بڑی عمر تک کے جو لوگ ہیں ڈپریشن میں جا سکتے ہیں. تو جہاں پہ کبھی یہ فیل ہو تو اس کو نگیٹ نہ کریں, اور نہیں تو ڈرامے کرتا ہے, اور تو یہ ایسے ڈھونگ رچایا ہوا تو نے, ہٹا کٹا ہے, کیا کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے, یہ کوئی بات ہے کرنے والی. تو ایسے اس کو ڈیل کریں گے کہ وہ بیچارہ جو ہے نا وہ اور اپنی اس بیماری کے اندر نہ گم ہو جائے گا. اب یہ فزیکلی نظر نہیں آتی ڈپریشن کی بیماری, چہرے پہ تو عیاں نہیں ہوتی, چلتا پھرتا ہے, ٹھیک ہے, سارا کچھ ہے, لیکن کوئی اندر چراغ بجھ گیا ہوا ہے. وہ چراغ روشن کرنے والے لوگ تھوڑے سے ہونے چاہیے اس کے پاس آس پاس, کیونکہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کٹ جائیں گے ایام میری تشنہ لبی کے, میں خانہ سلامت رہے برسات بھی ہوگی. تو یہ جو تشنہ لبی کا جو دور چل رہا ہے, اس کے بیچ میں کوئی اس کو بتائے کہ بھائی رحمت آ کے رہے گی, جو رحمت کے راستے کے اوپر چل رہا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں وہ تمہیں کچھ بھی ایسا نہیں دیتا, تکلیف ایسی نہیں بھیجتا جس کے بعد میں راحت نہ بھیجوں. یہ جس وقت وہ تکلیف سے گزرا ہے, جیسے سرکار واحد صاحب کہتے تھے نا
کہ اکثر غم کی چٹھی آتی ہے، بیچ میں پیغام راحت کا ہوتا ہے. سبحان اللہ، بے شک جی. ہے نا جی. وہ کسی نے ایک دفعہ سرکار وائس صاحب سے پوچھا کہ جی وہ دیکھیں نا جی ایسے لوگ جو ہمیں پسند نہیں آتے ہیں، تو کڑوی دوائی بھی تو ہوتی ہے نا، کڑوی دوائی کیسے منہ کا ذائقہ ہم پھر صحیح رکھے ان لوگوں کا ذکر کر کے، ہے جو ناپسندیدہ لوگ ہیں ہمارے. منہ کا ذائقہ بھی خراب ہو جاتا ہے. اللہ. تو آپ نے فرمایا وہ دوائی میں ہی تو تمہاری شفا چھپی ہوئی ہے، کیونکہ قرآن بھی کہتا ہے کہ عین ممکن ہے تم وہ پسند کرو جو تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، اور تم وہ ناپسند کرو جو تمہارے لیے اچھا ہے. تو وہ چیزوں کو یہ ایک اینگل دکھانا ہوتا ہے، اس کو سمجھانا ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں سائیکالوجسٹ، وہ اکثر نا اپنے پیشنٹس کو سرکار وائس صاحب کی کتابیں جو ہے نا گفٹ کرتے ہوتے ہیں. آپ بھی کرتے ہیں نا جی. تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کتابیں جو ہے نا یہ ڈپریشن سے نکالنے کا ایک ذریعہ ہے، یہ وہ رستہ دکھا دیتی ہیں اس کو جو بعض اوقات ہم لوگ نہیں بتا سک رہے ہوتے. کہتے ہیں ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں نا، ہم سب سے پہلے اس کو نا اس کے اینگل سیٹ کرتے ہیں اس کی پریشانی کے. میں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ جس پریشانی کا آپ ذکر کر رہے ہیں اور جس اینگل سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو دیکھنے کا کوئی اور اینگل بھی ہو سکتا ہے. تو جیسے وہ کہا اس نے کہ جی آپ نے بس نا پریشانی سے دور رہنا ہے. اس نے کہا جی آہستہ بولے، ساتھ ہی بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ وائس ورثہ بھی ہو سکتا ہے، اس پہ خواتین دکھی نہ ہو جاتا، دکھی نہ ہو. ٹھیک ہے نا، یہ اس کو الٹا بھی کر دیتے، الٹا بھی کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، دونوں صورتیں چلتی ہے. جی ہاں، جو خواتین ہیں ان کی آتما کو بھی شانتی ملے. بالکل. تو وہ اینگل سیٹ کرنا ہوتا ہے. تو اگر آپ کے سامنے کچھ ایسا ہو رہا ہے تو آپ یہ ذرا مہربانی کریں اس کے اوپر کہ اس کے اینگل کو تو کم از کم صحیح رکھیں، تاکہ وہ ڈپریشن جیسی چیز سے وہ خیال سے نکلنا ہے. یہ کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ ہم نے رسا پکڑوانا ہے اس کو اور نکلا جناب تو کنویں میں گر گیا ہوا ہے. تو یہ تو اس کے خیال کا کوئی ایک موڈ ہے جو چینج ہو گیا ہے، جس کو اس میں کوئی لائٹ نہیں نظر آ رہی. اب وہ اگر لائٹ نہیں نظر آ رہی تو کوئی چراغ جلانے والا ہو، کوئی بتانے والا ہو کہ بھائی کوئی رات ایسی نہیں گزری جس کی سحر نہ ہوئی ہو. سبحان اللہ، بے شک. ہے نا جی. واہ سبحان اللہ. اور اگر آپ سرکار وائس صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہوئی کہ اگر آپ کبھی ڈپریشن سے گزرے ہو، واقف ہو تھوڑے سے اس سے، تو آپ ان لوگوں کی مدد کرو جو ڈپریشن زدہ ہوئے میں. تو آپ نے کہا اگر تم نیک نیتی سے یہ کام کرو گے تو تمہارے سامنے ڈپریشن نیک ہو کے آئے گا، خراب نہیں ہو. نیک ڈپریشن ہے، یہ بھی ایک نئی اصطلاح نکلی جی ہے کہ ڈپریشن بھی نیک ہو کر آئے گا، کیونکہ تمہاری نیت ٹھیک ہے، تم اس کی مدد کرنا چاہ رہے ہو اور خود تم نے تکلیف سے گزرے ہو. تمہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے اور یہ کہاں تک لے جاتا ہے، اور یہ خودکشی تک بات پہنچ جاتی ہے اور زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، سوسائڈلز ہو جاتے ہیں، اور بڑے بڑے معاملات ہیں، قتل و غارت اس کے اوپر ہو جاتے ہیں، صرف ایک آپ کے خیال کی وجہ سے. حضرت کا بڑا پیارا فکر ہے کہ کوئی تمہاری تنہائی کیوں دور کرے، تم جا کے کسی کی تنہائی دور کرو. واہ 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 سبحان اللہ. وہ سرکار کا شعر یاد ہے کہ پرسپیکٹیو چینج کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ تیرا شبی حدود سے باہر نکل گئی، واصف اب اپنے درد کا سورج اچھال دے. واہ سبحان وہ اگر سبحان اللہ تمہیں مل گئی ہے تو کم از کم خود سورج بن جاؤ اور وہ روشنی پیدا کرنی شروع کر دو. اگر تم اس میں سے گزر رہے ہو تو وہ خود سورج بننا ہوتا ہے، خود لوگوں کے اندر وہ لائٹ دینی ہوتی ہے کہ بھئی میں گزرا ہوں اس سے، تم نہ گزرنا، کیونکہ اس کا الٹیمیٹ رزلٹ بڑا خراب ہے. لیکن اگر یہ تم اینگل رکھو گے تو تمہارے لیے اس کے اندر بڑی راحت ہوگی اور تمہارے اندر بڑے اس کے زاویے اور کے اور نکل آئیں گے. ایک بزرگ ہیں، انہوں نے ایک شعر لکھا ہوا ہے کہ کی ہویا جے میں قیدی ہویا تے سدا نہ قیدی رہنا، ایک دن داتا مہر کری سی رل سنگتا تے بہنا. کیوں کہتے ہیں کہ میں قیدی ہوں دنیا میں، قید خانہ مومن کے لیے، تو اب جن کا رجوع ادھر ہے ابھی پھنسا ہوا، وہ تو قید خانے میں انجوائے کر رہے ہیں جی.
لیکن جن کا خیال ادھر ہے اگلی دنیا کی طرف، اور جن کی محبتیں اگلی دنیا کی طرف ہے، پردے کے اس طرف کی جن کی محبتیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ کیا ہوا اگر ہم قیدی ہو گئے، کی ہویا جب میں قیدی ہویا تو سدا نہ قیدی رہنا، میں نے ہمیشہ قیدی نہیں رہنا، ایک دن داتا مہر کرے سی، اللہ فضل کرے گا ایک دن، جس دن ہم دوبارہ سنگتوں میں جا کے بیٹھیں گے، ان کے سامنے جا کے بیٹھیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار نے نا یہ اس کے اوپر بڑا فوکس کیا ہے کہ جو فزیکل ایلمنٹ ہے اس کو بھی غور کریں، اور دوسرا جو مین فوکس خیال کے اوپر جو آپ نے سب سے زیادہ کروایا ہے کہ خیال کی طہارت رکھے، خیال کی پاکیزگی رکھے، خیال کو پراگندہ نہ ہونے دیں، اس کو الی نہ لگنے دیں، اس کو معطر لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے دور کریں، اچھے خیال والے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اس کو دور کریں، ہم خیال جو ہیں وہ لوگ وہاں پہ اکٹھے کریں، اور تاکہ آپ کے خیال کو کوئی نہ کوئی تقویت ملتی جائے، کیونکہ سب سے زیادہ ڈپریشن اور انگزائٹی، سرکار ویسے صاحب نے نا ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ نئے نئے دن تھے کہ جب میری انگزائٹی اور ڈپریشن سے آشنائی ہوئی، سرکار ویسے صاحب نے سکوت ڈھاکہ کا یہ موقع تھا جی۔ تو ان دنوں میں اب ظاہر ہے ایسا ایک وہ تھا کہ ہمارا ایک بازو کٹ گیا تھا پاکستان کا، اور وہ اس کی ہر حساس بندے کو بہت تکلیف تھی جی اس وقت، بہت سخت۔ تو سرکار بھی اسی ڈپریشن میں سے پھر گزرے تھے، تو کہتے ہیں کہ وہ میں ایسے باغ میں پھر رہا تھا تو وہاں پر نا ایک بابا آیا، تو میں نے کہا جی بابا جی، انہوں نے کہا وہی ہمارا پرانا سوال، کچھ دو۔ کہتے میں نے بڑی احتیاط سے نا اپنے پیسوں میں سے تھوڑے سے پیسے نکال کے میں نے بابا جی کو پیش کیے ہیں، تو بابا جی نے بولنا شروع کر دیا کہ یہ جو سفر ہے یہ بعض دفعہ سفر جو ہے تمہیں ایک نئے سفر کا آغاز کرانے کے لیے بھی شروع ہوتا ہے، بعض اوقات غم تمہیں ایک نئی دنیا سے روشناس کروانے کے لیے شروع ہوتا ہے، بعض اوقات غم تمہیں سرفراز کرنے کے لیے شروع ہوتا ہے، اور جس طرح سے وہی اللہ ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے باہر نکالنے والا ہے، اور وہی ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والا ہے، وہ تمہیں بھی اس ڈپریشن سے باہر نکال لے گا اور وہ ایک نئی دنیا سے روشناس کرے گا۔ کہتے ہیں جی وہ بابا بولتا جا رہا تھا اور میری جو ہے نا وہ گتھیاں سلجھتی جا رہی تھی، اور بولتے بولتے اچانک وہ بابا خاموش ہو گیا۔ تو میں نے کہا بابا جی اور کچھ بات بتائیں، تو انہوں نے کہا جس طرح سے تم نے اپنے پیسوں میں سے مجھے یہ پیسے دیے ہیں نا، مکمل نہیں دیے، اس طرح سے تمہارے پاس میرے دینے کے لیے اتنا ہی تھا جو میں نے تمہیں دے دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا کہتے ہیں جی اب یہ اس کے بعد نا بابے نے کہا کہ تم نا مجھے کارڈ لکھ دو، کبھی میں آیا تو تم سے ملوں گا۔ کہتے میں نے اس کے اوپر اپنا نام لکھا کارڈ کے اوپر، اور اپنا پتہ لکھا کہ میں یہاں کا رہائشی ہوں۔ اب یہ واقعہ ہو گیا، اور اس واقعے کو کئی سال گزر گئے۔ کہتے ہیں کئی سالوں کے بعد نا میں ایک دن مسجد سے باہر نکل رہا تھا، میں نے ایک بابا دیکھا، اور وہ بابا مجھے بڑا مسٹیریس سا لگا۔ میں نے اس بابے کے پیچھے چلنا شروع ہو گیا۔ کہتے ہیں یہ وہ والا بابا نہیں تھا، کوئی اور تھا یہ۔ تو میں اس کے پیچھے چلنا شروع ہو گیا، تو کہتے میں اس کے پاس پہنچا نا، تو اس نے کہا کہ اور تمہیں ہم نے پہلے بھی منع کیا تھا ہمارے پیچھے مت آنا، تو تم ہمارے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ اس نے کہا بابا جی آپ سے ملاقات کرنی تھی۔ انہوں نے کہا اچھا ملاقات تو کرتے ہیں، تو یہ بتاؤ یہ بندہ اور یہ پتہ کہاں پر ہے؟ تو اس نے مجھے جب کارڈ دیا تو میرا وہی والا کارڈ جس کے اوپر میرا نام، میرا پتہ میرے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوتا وہ کارڈ اس پر۔ انہوں نے کہا جی یہ کارڈ تو میں نے اس کو دیا تھا۔ انہوں نے کہا ہم ہر رنگ میں آتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ ہر رنگ میں آ کے پھر وہ کوئی بات بتاتے رہتے ہیں اپنے چاہنے والوں کو۔ تو ایڈ ملتی ہے ضرور، اگر آپ اللہ کے راستے پہ چلنے والے ہیں نا، تو یہ مت سمجھیں کہ اس راستے میں آپ تنہا چل رہے ہیں۔ اگر آپ کا راستہ خالص اللہ کا راستہ ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ آپ کو کسی جگہ پہ بھی اگنور کرے گا۔
وہ آپ کی ہیلپ ضرور کرتا ہے. وہ کہیں سے بھی کوئی ایڈ بھیج دے, کسی بندے کی شکل میں بھیج دے, کسی خیال کی شکل میں بھیج دے, کسی خوشبو کی شکل میں بھیج دے, وہ ضرور بھیجتا ہے جی وہاں پہ ایڈ اللہ تعالیٰ. تو وہ سرکار کا جو ڈپریشن تھا اور انگزائٹی تھی, وہ ایک بزرگ کے بتانے سے ختم ہو گئی. اینگل چینج ہو گیا نا جی, کہ جس کو تم سمجھ رہے ہو کہ گہرائی کا یا بالکل رستہ گم ہو رہا ہے جس کے بیچ میں, وہیں سے ہی ایک نیا رستے کا آغاز ہوتا ہے. ایک بندہ آیا سرکار والد صاحب کے پاس, تو اس نے کہا کہ جی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے نا چاروں طرف کوئی دیوار ہے, اور جدھر دیکھتا ہوں سامنے دیوار ہے, سب کچھ رکاوٹ ہوئی پڑی ہوئی ہے زندگی کے اندر. اور یہ جو میں فکرہ سنا رہا ہوں نا, یہ میں کئی دفعہ سن چکا ہوں سرکار کے علاوہ بھی, کہ بھئی ایسے جیسے سب کچھ بند ہو گیا جی, کچھ نہیں چل رہا. کچھ کرنا چاہوں, کوئی کاروبار کرنا چاہوں وہ بند ہو گیا, کوئی نوکری کرنا چاہوں وہ نہیں ملتی, کچھ پڑھانا چاہوں وہ بچے نہیں ملتے, رستہ رک رہا ہے, ہر طرف دیوار دیوار دیوار. سمجھ نہیں آتی دیوار کو کیسے نکلیں یہاں سے باہر. تو آپ نے کہا بس تھوڑا سا غور کرو, دروازہ بھی دیوار میں ہی لگا ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اکیلا دروازہ نہیں ہوتا, یہیں سے راستہ نکلے گا, یہیں سے راستہ نکلتا ہے. اللہ اکبر. سرکار ویسے فرماتے ہیں کہ بھروسہ اٹھ گیا لوگوں سے نا ہمارا, ایک دوسرے کے اوپر جو ہم ٹرسٹ کرتے ہیں نا, ہمارا وہ بھروسہ اٹھ گیا بھائی جی. تو زندگی میں آپ فرماتے تھے کہ تمہارے دوست ہوتے ہیں, آدھے سے زیادہ دوست غیر مخلص ہوتے ہیں, تھوڑے سے بیچ میں سے مخلص بھی ہوتے ہیں. اب جو مخلص دوست ہیں نا, ان پر بھروسہ کرنا بھی سیکھو. جب تم بھروسہ کرنے والے بن جاؤ گے نا, انگزائٹی ڈپریشن کا سب سے بڑا جو اینمی ہے نا جی, وہ بھروسہ ہے. بھروسہ ٹرسٹ اٹھ جاتا ہے, شک, ہاں, کسی بھی یقین نہیں رہتا. وہ گمسم سے رہنا شروع ہو جاتا ہے, کسی سے بات نہیں کرتا. بات کرے تو وہ بات اس لیے نہیں کرتا کہ پہلے اس کو یہ لگتا ہے کہ ایک تو میری بات کوئی نہیں سمجھے گا, اور دوسرا اس کو یہ بھی لگتا ہے کہ کوئی مجھے صحیح بات نہیں بتائے گا. اس لیے وہ اپنے اندر اپنی جنگ خود ہی لڑ رہا ہوتا ہے, اور بعض اوقات خود ہی شکست دے رہا ہوتا ہے, اور خود ہی فتح لے رہا ہوتا ہے, اور خود ہی جیت رہا ہے, خود ہی ہار رہا ہے. اپنے اندر ہی جنگ لگائی ہوئی اس نے. کسی ٹائم ٹھیک ہو جائے گا, کسی ٹائم خراب ہو جائے گا. وہی خیال دوبارہ پچھلے والا آ جائے گا کہ وہ میرا میاں مجھے چھوڑ گیا ہے, میری بیوی چھوڑ گئی ہے, میری سہیلی چھوڑ گئی ہے, تو میرا دوست چھوڑ گیا ہے, تو فلاں ہو گیا, تو یہ ہو گیا. تو یہ سارے واقعات کوئی دنیا کے اندر نئے تو نہیں ہو رہے ہیں. بڑے بڑے لوگوں نے اس سے بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کیا ہوا ہے. وہ کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. میں اکثر بیٹیوں سے میری بات ہوتی ہے, تو شادی شدہ جو بیٹیاں ہیں ہماری, وہ اکثر میاں کا گلا, میاں کی بے اعتنائی کا گلا, ٹائم نہیں دیتا. کسی نے کہا کہ جی وہ ایک دم سے مجھے چھوڑ کے چلا گیا, میرا کیا قصور ہے, میں نے تو بڑی محبت سے رکھا ہوا تھا, اور یہ تھا وہ تھا. اب اس کے بیچ میں جہاں پہ خلا پیدا ہو رہا ہے نا, وہ ان کو کبھی نظر نہیں آئے گا کہ وہ خلا کہاں پہ پیدا ہوا ہے, کہ جہاں سے وہ سارے ڈپریشن کا آغاز ہوا ہے. وہ خلا ان کو لگتا ہے کہ تھا ہی نہیں کبھی, حالانکہ تھا. وہ اینگل پہ کبھی انہوں نے سوچا ہی نہیں. تو کوئی ایک بھروسے کے لائق ہونا چاہیے جو آپ کے علاوہ بھی آپ کو بتا رہا ہو. دیکھیں میچ ہو رہا ہوتا ہے نا جب کبھی گراؤنڈ میں, تو جو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں نا, اس کو بہت اچھا میچ اور پوری سائیکی سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے. وہ اس کو کیوں پاس دیا, اس کو پاس دے دیتا, وہ خالی کھڑا ہوا تھا وہاں پہ, ہے نا. کوچ باہر ہوتا ہے, کوچ باہر سے اسٹریٹجی بتا رہا ہوتا ہے کہ تم نے اب یہ کھیلنا ہے, ادھر سے اٹیک کرنا ہے, ادھر سے یہ کرنا ہے. تو وہ اس کو باہر سے بہت اچھا نظر آ رہا ہوتا ہے. کھیلنے والے کو بعض اوقات وہ الگ اینگل نظر نہیں آ رہا ہوتا. اسی طرح فاؤل بھی نظر نہیں آ رہا, اپنے فاؤل بھی نہیں نظر آ رہے ہوتے بالکل بھی. تو جو باہر والا ہے نا, وہ بعض اوقات بتا دیتا ہے آپ کو. مخلص اگر ہے تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہاں پہ میاں فاؤل کھیل رہے ہو, یہ بات غلط ہے, اس کو ٹھیک کر لو, اس کو جانے دو. تو وہ بھروسہ کسی پہ ہوگا تو کہ ٹھیک ہوگا نا جی معاملہ. بھروسے لائق اپنے ارد گرد لوگ ضرور رکھیں. اگر یہ لوگ آپ کے قریب آنا شروع ہو گیا, آپ کے ڈپریشن کا سمجھے ستیہ ناش ہونا شروع ہو گیا, قریب نہیں آئے گا. ہماری غلط فہمیاں بڑھ جاتی ہے نا. وہ غلط فہمیاں دور کرنے والا کوئی ہو, جی ہاں, کوئی بات کرنے والا ہو. اس دن ایک خاتون آئی, تو
انہوں نے بڑی پیاری بات بتائی کہ وہ ایک فقیر ہیں, تو کہتی ہیں میں نے نوٹ کیا کہ دوسروں کو آسانیاں دیتے ہیں, خود غم میں رہتے. تو میں نے پوچھا کہ یہ کیوں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ فقیر کے جو غم ہے نا وہ اپنے ہوتے ہیں اور خوشیاں پرائی ہوتی ہیں. ہائے 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 ہائے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو اب یہ بھی تو ایک پرسپیکٹیو ہے نا کہ غم کو قبول کر لیا, غم کو انعام سمجھ لیا. ہاں دیکھ لیجیے ہماری یوں کہے نا کہ نصیب, تقدیر, حاصل, محرومی, سارا ڈپریشن ان میں چھپا ہوا ہے. اللہ اکبر, بالکل. یہ پوائنٹ ذرا غور کر لیں. نصیب کا جھگڑا, تقدیر کا جھگڑا, حاصل کا جھگڑا, محرومی کا جھگڑا, یہ سارے جھگڑے جو ہے نا وہ ہمارے یہ ڈپریشن کا باعث بنتے ہیں. اگر ان حالات میں آپ کا اللہ کے اوپر فیتھ پکا ہونا, اس لیے کہتے ہیں کہ جو مومن ہوتا ہے نا اس کو یہ بیماری نہیں ہوتی ڈپریشن کی, انگزائٹی کی, کیونکہ کوئی بات اس کو پھر سمجھانے والا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے وہاں پر. اگر وہ فیتھ والا ہے تو فیتھ اس کو اس میں سے نکال کے لے جائے گا. سرکار فرماتے تھے کہ یہ جو ڈپریشن ہے گھس بیٹھی ہے, یہ آپ کے اندر چپکے سے جا کے بیٹھ جاتا ہے اور یہ اندر ہی اندر دیمک کی طرح آپ کو چاٹنا شروع کر دیتا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ جسم کھوکھلا ہونا شروع ہو گیا. جیسے سرکار فرماتے تھے کہ بیمار وجود کے لیے ہر موسم خطرے کا موسم ہے. تو خیال بھی اگر بیمار ہو جائے تو اس کے لیے بھی ہر موسم خطرے کا موسم ہے, ہر بات خطرے کی بات ہے. تو اللہ پہ جو بھروسہ کرنے والے جو لوگ ہیں نا جی, وہ ان چیزوں کو بالکل اور اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان کو دوسرے کے پیسے کمانے کے اوپر ان کو دکھ نہیں ہوتا. ایک بھائی امیر ہو گیا تو ایک غریب ہو گیا, تو غریب بھائی دکھ نہ کرے اپنی تقدیر کے اوپر, امیر بھائی اپنے پیسے کے اوپر نازا نہ ہو, اپنے غریب بھائی کی مدد کرے, ورنہ یہی پیسہ اس کے لیے ڈپریشن کا باعث بن جائے گا ایک ٹائم پہ. بالکل بنے گا, کیونکہ اس نے بھائی کو بھائی نہیں سمجھا, اس کا حصے دار نہیں سمجھا کہ میری محنت میں میرے بھائی کا کیا کام ہے, اور کام تو میں کر رہا ہوں, محنت میں کر رہا ہوں, بھائی کو میں کیوں دوں. مجھے یاد ہے جی, وہ امریکہ میں نا 2 بچے ہیں وہاں پر, اور ان کا ایک بھائی ادھر پنڈی میں ہوتا ہے جی. تو وہ اپنے بھائی کو نا یہاں پہ پیسے بھیجتے ہیں, وہاں پہ ماشاءاللہ وہ اچھا کام شم کر رہے ہیں بہت, اور بھائی چونکہ پیسے مل جاتے ہیں تو لہٰذا بھائی کچھ بھی نہیں کر رہا, ایڈ پہ چل رہا ہے وہ. تو وہ مجھے ایک دن کہتے ہیں امریکہ والے بھائی کہ جی دیکھیں ہمارا بھائی ہے, ہم نے اس کو اوبر بھی لے کے دی, ہم نے یہ بھی کیا, وہ کام ہی نہیں کرتا جی, بس ہم بچوں کی فیسیں دے دیتے ہیں, گھر کا خرچہ چلا دیتے ہیں, یہ کر لیتے ہیں. میں نے کہا جی آپ اس بات پہ افسوس کر رہے ہیں اپنی اس تقدیر پہ کہ اللہ نے آپ کو ایک بہت ناکارہ بھائی دیا, آپ اس بات کا گلہ کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ میں آپ کے بھائی کی قسمت پہ نازا ہوں کہ اللہ نے اس کو کتنے اچھے بھائی دیے جو اس کی مدد کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ, واہ واہ واہ, سبحان اللہ, کیا کہہ رہے جی, واہ. جس بات کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بری بات ہے, وہی اس کے بھائی کے لیے کتنی اچھی نیک بات ہے کہ بھائی اس کی مدد کر رہے ہیں. تو یہ اپنے اب یہ جو اینگل ہے نا, یہ اس کے بیچ میں تھوڑا سا اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ غریب آدمی جو ہے وہ اپنی غربت کے اوپر اگر اعلان کر جائے کہ جی میں راضی ہوں, لو ڈپریشن کبھی چھو کے بھی نہیں گزرے گا اس کو. میں نے ابھی ریسنٹلی میں وہ بھی دیکھ رہا ہوں نا کہ, اور یہ کافی زیادہ کامن ہو رہا ہے کہ ایک بھائی فوت ہو گیا, بچے یتیم ہو گئے, اور دوسرے بھائی نے, چچا نے ساری جائیداد پہ قبضہ کر لیا, کاروبار پہ قبضہ کر لیا, اور بھائی کی جو فیملی ہے اس کو باہر نکال دیا. تو بلکہ جو ہے میں جب بھی ایسی بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ جو خاتون ہوتی ہیں ان کو میں یہی کہتا ہوں کہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا بڑا پیارا فکر ہے کہ یتیم کا مال کھانے والا 1000 یتیم خانے بنائے سکون نہ پائے گا. بے شک. میں نے کہا یہ اپنے پیٹ میں خود آگ ڈال رہا ہے. آپ کو جو ہے نا اس وقت ٹھیک ہے کہ آپ کے شوہر چلے گئے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ یہ غم بھی آپ کو مل گیا کہ اپنوں کی اصلیت سامنے آ گئی, لیکن آپ انتظار کریں, کسی کے لیے برا نہیں سوچیں گے, لیکن آپ خود دیکھیں گی کہ آگے جا کے کیا ہوتا ہے.
آپ کی سائڈ پہ اللہ کھڑا ہے, بالکل وہ کھڑا اپنی ہے. جو ہے نا چال چل رہے ہیں, اور آپ کی طرف سے اللہ چال چل رہا ہے, اور دیکھیں اللہ کیسے چال چلتا ہے. اور دیکھیں جی, سکھاوت صاحب نے جگہ فرمایا کہ اگر تمہارے پاس پیسے ہوں اور بیٹا ناراض ہو کے چلا جائے تو پیسے کیا کریں گے؟ ہائے ہائے اللہ اکبر, تم نے پیسے سنبھال لی, بیٹا جانے دیے, ہائے ہائے یہ کون سا سودا کر لیا تم نے؟ اللہ اکبر. تو آپ کہتے تھے کہ وہ دیکھو نصیب کا نا تقابلی جائزہ نہیں کرنا کبھی بھی, کہ اس کا نصیب کیا ہے, اس کا نصیب, میرا کیا نصیب اللہ تعالیٰ نے, یہ بھی اس کے ہاں ایک گستاخی سمجھی جاتی ہے. آپ کہتے ہیں اب تم دوسروں کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے ان کے سامان کو نہ ڈسکس کیا کرو کہ ان کے پاس کیا ہے تو ان کے پاس کیا نہیں ہے, تو ہمارے پاس کیا نہیں ہے تو کیا ہے ہمارے پاس. تو آپ کہتے تھے یہ دیکھو, یا تو تم ہو نا مل کے مالک, تو ٹھیک کر لو جو کر سکتے ہو. اب مل کے مالک تم ہو نہیں, اچھا پھر مل کے مالک سے تم لڑ لو, اب وہ بھی نہیں کر سکتے, وہ بھی نہیں تم کر سکتے ہیں, نہ تم مل کے مالک ہو نہ تم مالک سے لڑ سکتے ہو, تو کیا کر سکتے ہو؟ وہ راضی ہو جاؤ بس, اور کچھ نہیں. ہائے ہائے ہائے, سرنڈر کر دو جی, قبول کر لو, قبول کر لو. آپ سرکار فرماتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر, آپ نے کہا کہ اس کی بات مانتے جاؤ, تمہیں اپنی بات منوانے کی نوبت نہیں آئے گی. واہ سبحان اللہ, اللہ اکبر. اس کی بات مانتے جاؤ, اپنی چٹھیاں بھیجنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی, وہ اتنا تمہارا دھیان رکھے گا. لیکن مانو تو صحیح اس کی بات کو, تم اللہ اکبر, پہلے اس کی بات مانو تو صحیح, ہاں اس کے فیصلوں پہ راضی ہو جاؤ, وہ تمہاری باتوں پہ بھی راضی ہو جائے گا. ہاں بالکل, یہ ایسے ہی ہے جی. اور کہتے تھے سرکار کہ اگر تمہیں نا اللہ کی اطاعت سمجھ نہیں نہ آتی تو روحانی طور پر کسی کو اپنا اس دنیا میں مالک بنا لو. اللہ اکبر. جیسے وہ بڑی خوبصورت بات بتایا کرتے تھے کہ اپنی زندگی میں نا 2 لوگ تم نے ضرور رکھنے ہیں. ایک کہ جس کی ہر بات کو تم نے ماننا ہے, غلط صحیح, جس کی ہر بات کو تم نے ماننا ہے, اور دوسرا وہ جس کی ہر خطا کو تم نے معاف کرنا ہے. واہ سبحان اللہ, واہ 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 سبحان اللہ. یہ 2 بندے آپ کی زندگی کے بڑے راز ہیں. جس کی بات آپ نے ماننی ہے نا, جس کے ہاں تم نے سرنڈر کیا ہوا ہے, وہ تمہیں کبھی انا کا مسافر نہیں بننے دے گا, وہ تمہارے اندر کبھی غرور نہیں آنے دے گا. اللہ اکبر. اس دن ایک صاحب آئے, وہ مذاق میں کہتے ہیں کہ میری بیگم غصے کی بڑی تیز ہے نا, جی, تو جب بھی وہ ایسی کوئی حرکت کرتی ہے نا تو میں آسمان کو دیکھ کے کہتا ہوں یا اللہ میری خیر ہے, اس کو معاف کر دے. ساڈی خیر ہے, انہوں معاف کر دے. میں گیا نا ہانگ کانگ, تو وہ وہاں پہ نا بات ہوئی, تو میں نے وہ بچے کو یہ بات بتائی, شادی شدہ تھا, تو میں نے کہا یار یہ زندگی میں نا یہ والا کام ضرور کرو کہ 2 بندے کو منتخب کر لو کہ جس کی بات ماننی ہے اور جس کی ہر خطا تم نے معاف کرنی ہے. اگلے دن آیا تو کہتے جی میں نے سوچ لیا کہ بات میں نے کس کی ماننی ہے اور معاف کس کو کرنا ہے. تو میں نے کہا کس کو معاف کرنا ہے؟ کہتا جی وہ میرا بیٹا ہے, مجھے بہت پیارا ہے, تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے اس کی ہر بات ماننی ہے. میں کہ چلیے بھی ٹھیک ہے, چلیے بھی گزارا کر لے اسی سے بھی. تو کہتا جی پھر ایک بڑا مسئلہ ہوا. میں کہ جی وہ کیا ہوا؟ کہتا جی وہ میری بیگم کو جب یہ پتہ چلا کہ میں نے بیٹے کو یہ کہہ دیا کہ میں اس کی ہر بات مانوں گا, تو وہ لڑ پڑی میرے ساتھ کہ آپ نے وہ مجھے کیوں نہیں رکھا کہ جس کی ہر بات آپ نے مانی. کہتا جس پہ جھگڑا ہو گیا, اور میں نے کہا یہ کرنی ہوتی ہے, بتانی نہیں ہوتی. چپ کر کے چپ چاپ کر کے اپنی ڈیوٹی کرتے جاؤ, ظاہر اس بات ہے. تو آج کے اس پوڈ کاسٹ سے نا لوگوں نے یہ جو 2 باتیں ہیں نا, کہ ایک جس کی ہر بات ماننی ہے اور دوسرا وہ جس کی ہر بات معاف کرنی ہے. زندگی میں کوئی تو ایسے 2 لوگ ہوں نا, کم از کم تو ہوں 2 لوگ ایسے. سبحان اللہ. یہ جو اطاعت کا سفر ہے نا جی, یہ بھی بڑا قیمتی سفر ہوتا ہے, جو بھروسہ کرنا سکھاتا ہے, جو سرنڈر کرنا سکھاتا ہے, جو آپ کے غرور اور انا کے بت کو توڑتا ہے. یہ آپ کو دھیما رکھتا ہے, اور جو سرنڈر کرنا سمجھ گیا ہے نا جی, وہ ڈپریشن کی دنیا سے آزاد ہو گیا جی.
وہ اس سے نکل جائے گا, وہ اس کے دام میں نہیں پھنسے گا, ڈپریشن کے دام میں نہیں, انگزائٹی کے دام میں نہیں پھنسے گا, کیونکہ اس کا بھروسہ ہے کسی چیز کے اوپر. تو مجھے یاد ہے ہمارے لیے نا یہ بہت بڑی بس بات ہوتی تھی کہ بس کہہ دی ہے نا ابو نے یہ بات کہہ دی ہے تو بس کافی ہے, یہی بات ہی کافی ہے, چاہے ہماری مرضی کی ہو یا نہ ہو, کیونکہ یہ ہمارا یقین ہوتا تھا کہ جو انہوں نے کہہ دیا ہونا یہی ہے, تو لہٰذا مان ہی لو تو بہتر ہے. سبحان اللہ. معاف نہیں کرتے جی, روحانی مالک نہیں کسی کو مان رہے, ہم اللہ کو بھی اپنا روحانی مالک نہیں مان رہے ہیں جی. اللہ اکبر. تو اطاعت کرنے والا جو ہے نا وہ ڈپریشن سے دور ہوتا جاتا ہے. وہ سر جب سجدے میں چلا جاتا ہے نا جی, تو صرف سر ہی نہیں جاتا, آپ کی پوری انا سجدے میں چلی جاتی ہے. سبحان اللہ. واہ. مجھے سجدہ کرنے سے کام ہے, جو وہاں نہیں تو یہاں سے ہی. وہ سجدہ کرنے والا جو ہے نا جی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا. اس کو پتہ ہے کہ یہ اگر کچھ حالات میرے خلاف بھی آ گئے ہیں نا, وقت ایک ایسا آئے گا کہ میں ان سے نکلوں گا اور میں پھر کھڑا ہوں گا اور اس کی رحمت میرے ساتھ رہے گی. اس کا ساتھی ہے اللہ ہر حال میں. اللہ پاک نا اپنے پیاروں کو نا ہر طرح کے غم اور تکلیف سے گزارنے کے بعد ہر طرح کے غم اور تکلیف سے آزاد کر دیتا ہے. یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے جی. ہر طرح کی تکالیف سے گزارنے کے بعد ہر طرح کے غم اور خوف سے آزاد کر دیتا ہے. بے شک ایسی ہے, بے شک ایسی ہے جی. اور جو چھوٹے چھوٹے ہمارے بنے ہوئے ہیں نا نارمس بنے ہوئے ہیں کہ لوگوں کی کہی ہوئی باتیں ہمارے دل کے اوپر جگہ چھوڑ دیتی ہیں. جیسے سرکار ویسا فرماتے تھے نا کہ الفاظ قائل کرتے ہیں, مائل کرتے ہیں اور گھائل کرتے ہیں. تو لوگوں کے جو یہ الفاظ اور جملے ہیں نا جی, یہ ہمارے دل کو زخمی کرتے ہیں. تو جب ہمارے دل کو زخمی کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے پاس معافی کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. وہ جو معاف نہیں نہ کر رہے وہ ہم اپنے اندر ایک کینسر بنا رہے ہیں, اور اس کینسر کا نام ڈپریشن ہے, گھس بیٹھی ہے. وہ ہم اپنے دل میں ہی اپنے آپ کو نہ کوستے جائیں گے, کرتے جائیں گے, یہ کیا کہہ دیا اس نے, یہ کیوں کر دیا اس نے. کوئی بندہ ایسا نہیں ہے ڈاکٹر صاحب جو زندگی میں کبھی غم سے نہ گزرا ہو, سبھی گزریں گے. تو لیکن گزرنے کی بات صرف یہی نہیں ہے, وہ غم میں سے گزرا کیسے, یہ بات بڑی ہوتی ہے. گزرنا تو ہے پکا ہے, موت کی وادی سے گزرے ہیں بتسلیم و رضا. وہ گزرتے ہیں تسلیم کے ساتھ, معاف کر دینے کے جذبے کے ساتھ. معاف کر دیے, جا تجھے, تو چلا گیا, معاف کر دیا, دھوکہ دے دیا, معاف کر دیا, میرا دل دکھا دیا, معاف کر دیا. اللہ کے حوالے سے اللہ کی طرف سے معافی دے دی. معاف کر دو تاکہ تم بھی معاف کر دیے جاؤ. کبھی کبھی تو تم نے بھی کچھ غلطی کی ہوگی جو شاید تمہیں نظر بھی نہ آئی ہو, لیکن اسی اندیکھی غلطی کے لیے تم کسی کی دیکھی ہوئی غلطی معاف کر دو. آنکھوں سے دیکھی ہوئی غلطی معاف کر دو کہ یہ غلطی کی ہے اس نے. تو معاف کرنے والا جو ہے نا جی, رحم کرنے والا جو ہے, یہ نرم دل لوگ ہوتے ہیں. یہ بڑی جلدی ٹوٹا بھی ہے نا تو بڑی جلدی سے جڑ جائے گا, فٹافٹ نکل آئے گا اس کے بیچ میں سے. یہ نہیں کہ حساس بے حس دل ہو جاتا ہے, دل حساس ہی ہوتا ہے, اس کا چیزیں محسوس کرتا ہے, لیکن زیادہ دیر نہیں کرتا. دیکھیں وہ میں نا ابھی کچھ عرصہ پہلے جب میں گیا تھا یورپ کے دورے پر تھا میں, تو وہاں ایک فیملی ملی, ان کی نا بڑی جوان بیٹی کی ڈیتھ ہوئی تھی اور پورا گھر ایک انگزائٹی کے بیچ میں نا پھنسا ہوا تھا. تو میں نے انہیں ایک مثال سنائی, وہ اتنے اس پہ وہ راضی ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ جی ایسے لگ رہا ہے کہ آپ نے کوئی نئی دنیا میں دکھا دی. مثال میں نے کیا سنائی, میں نے کہا جی دیکھیں آپ ڈرائیو کرتے ہیں, انہوں نے کہا جی کرتے ہیں جی. تو میں نے کہا جی یہ جس گاڑی کو آپ ڈرائیو کر رہے ہیں نا, یہ ہے زندگی, اور یہ اس نے اپنی سپیڈ پہ چلنا ہے, اور اس کی بریک بھی آپ کے پاس نہیں ہے, اس نے کانسٹنٹ چلنا ہے. آپ کا دل کرے یا نہ کرے آپ نے اس کو گزارنا ہی ہے. تو میں نے کہا جی آگے چلنے کے لیے نا اتنی بڑی ونڈ اسکرین لگی ہوئی ہے کہ آگے دیکھیں کیا ہو رہا ہے, اور پیچھے دیکھنے کے لیے چھوٹا سا بیک ویو مرر لگا ہوا ہے, جس میں سے آپ پیچھے دیکھتے ہیں
پیچھے کیا ہے؟ ماضی. اب ماضی میں ہی اگر آپ دیکھتے رہیں گے تو ضرور آگے ایکسیڈنٹ کریں گے, کیونکہ آپ آگے دیکھ ہی نہیں رہے ہیں. واہ, اللہ اکبر. اور اگر آپ صرف آگے ہی دیکھتے رہیں گے, ماضی میں نہیں دیکھیں گے, تو ہو سکتا ہے پیچھے سے کوئی آگے ٹکر لگ جائے آپ کو. آپ کو ویجیلنٹ ہونا ہے, آپ کو راستہ یہ گزارنا ہے, آپ کو اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ یہ زندگی مالک کی دی ہوئی ہے, ہم نے اس کو پورے طریقے سے گزارنا ہے. اور پرانے غم, پرانی باتیں, وہ کہتے ہیں نا کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب, چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. تو میں نے کہا جی میں نہیں مانتا اس کو, میں اس شعر کو نہیں مانتا. میرے تو ساری دنیا ماضی میں پڑی ہوئی ہے, میرا تو سارا کچھ ماضی, میں تو آج زندہ بھی ماضی کے بیچ میں ہوں. کیا کیا خوبصورت کلمہ بھی ماضی کا ہے, ماضی کا کلمہ ہے سارا. تو میں نے کہا جی میں کیسے ماضی کو بھول جاؤں, میں تو زندہ ہوں آج اس ماضی کی وجہ سے. تو میں نے کہا اب یہ آپ نے غور کرنا ہے کہ زندگی میں آپ نے اس ماضی میں سے کیا صرف غم کانٹے ہی اکٹھے کیے ہیں, یا کچھ خوشبودار اور اچھی باتیں بھی آپ نے اکٹھی کی ہیں. سبحان اللہ. اور پرانی البم میں کبھی اچھی اچھی یادیں کھول کے دیکھ لو نا, تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہاں پر کیا کیا اچھے اچھے واقعات اور کتنے اچھے اچھے لوگ رہے ہیں. دوستوں کے ساتھ ہم ایک دفعہ ٹرپ پہ گئے تھے, کبھی بھی میں دوبارہ وہ تصویریں کھولتا ہوں نا جی, تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں دوبارہ ٹرپ سے ہو کے آ گیا ہوں. اللہ, آپ ہیپی فیل کرنا شروع, اچھی یادوں کو اپنی بکٹ لسٹ میں رکھیں. اپنے وہ جو مجھے کبھی کہتے ہیں نا کہ جی ہماری بڑی محبت تھی اور وہ شادی نہیں ہوئی ہماری اس کے ساتھ, تو اب ہماری اس کے ساتھ شادی ہو گئی ہے, تو زندگی کیسے گزرے گی, اور وہ مجھے بھول نہیں رہا پرانا. تو میں نے کہا جی بالکل نہیں بھولنا, آپ نے کیوں بھولنا ہے, یاد کریں اس کو, اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھا کے رکھیں, اچھی باتیں اچھے طریقے سے یاد کریں. اگر آپ نے اس کو اتنا بڑا کرائم ہی سمجھا ہوا تھا تو اب کیوں یاد کر رہے ہیں؟ کرائم تھوڑی ہے محبت کرنا, مت کریں, اس کو سنبھال کے رکھیں, اپنے دل کے کسی اچھے صوفے پہ اس کو بٹھا کے رکھیں. سبحان اللہ. لیکن سفر آگے کا ہے. اب وہ ماضی کی وہ بیک ویو میرر میں نظر آنے والی ایک تصویر ہے, اب وہ چلا گیا, لیکن اب زندگی ابھی باقی ہے, تو آگے بھی تو دیکھنا ہے. سرکار فرماتے تھے کہ رحمت ڈھونڈا کرو, رحمت کا انتظار کرنے والے کو رحمت مل کے رہتی ہے, اور وہ جب آتی ہے رحمت تو وہ پورے ایسے ایک تیز ہوا کا جھونکا آتا ہے اور سارے ڈپریشن اٹھا کے لے جاتا ہے اپنے ساتھ. آپ کا ذہن پرسکون ہو جاتا ہے, اس کے بیچ میں خوشبوؤں کا سفر شروع ہو جاتا ہے. لیکن یہ سب چیزیں آپ نے زندگی میں فیصلہ بہت اہم ہے جی. فیصلہ کہ جو امر آیا ہے یہ کدھر سے آیا ہے. وہ کہتے ہیں نا سرکار کے اس کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہتے رہنا چاہیے. سبحان اللہ جی. کہ اللہ تیری جو میرے پہ عطائیں ہیں میں اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا, اور جو غلطیاں ہیں وہ میری ہیں, میری خطائیں ہیں, میں اس سے معافی مانگتا ہوں, تو معاف فرما دے مجھے. کوئی نہیں ایسا جو نہیں کہے کہ میں نے خطا نہیں کی, وہ سارے گزریں گے اس سے. کوئی نہیں کہے گا کہ جی کون سا گھر ہے کہ جہاں پر وہ آنکھ کبھی روئی نہیں. لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ وہ پھر کبھی ایسا ہو تو نکلو, ذرا گھر سے باہر نکلو, جا کے کسی پہاڑ سے محبت کر لو. جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں احد سے ہوں اور احد مجھ سے ہے. پہاڑ سے محبت فرمائی ہے آپ نے. چلو اس نسبت سے تم بھی کسی پہاڑ کو پسند کر لو. میں نا کچھ عرصہ پہلے ٹیلی کمیونیکیشن کے میں کام کیا کرتا تھا, تو میں نے یہ فوجی بھائیوں کے ساتھ مل کے نا پہاڑوں پہ بڑے ٹاور لگائے ہیں. پورا یہ اپنا کشمیر, گلگت بلتستان, اسکردو اور ہنزا شنزا, ادھر بہت پہاڑوں پہ میں نے کام کیا. تو میں پہاڑوں کے اوپر گھر بھی بنے ہوتے تھے جی. تو اب وہ ٹاور لگا رہے ہیں, گھر بھی ہیں, تو وہ تعلق بن جاتا ہے ان سے. تو میں نے کہا جی آپ ادھر کیوں ٹھہرے ہوئے ہیں, اب پہاڑ کے اوپر گھر ہے, نہ اتنے بتی نہ پانی. کہتے ہیں جی یہ ہمارا پہاڑ ہے. میں کہا جی مان لی آپ کا پہاڑ ہے, کہیں چلا تھوڑی جانا ہے, تو آپ شہر میں بھی تو زندگی گزار سکتے. کہتے نہیں ہمیں اس پہاڑ سے محبت ہے, ہم نہیں کہیں جا سکتے. سبحان اللہ.
کیا بات ہے. تو میں نے دیکھا کہ لوگ واقعی پہاڑ سے بھی محبت کرتے ہیں. پہاڑ سے محبت کرو, نیچر سے محبت کرنے والے کا ڈپریشن کم ہوگا. جو نیچر کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے, پھول سے باتیں کرتا ہے, آسمان سے باتیں کرتا ہے, بارش سے باتیں کرتا ہے, اللہ کی تسبیح کرتی ہوئی ہر چیز کو وہ دیکھتا ہے, نیچر کے ساتھ کنیکٹ جو زیادہ ہوتا جاتا ہے اس کے لیے یہ ڈپریشن ویسے ہی کم ہوتا ہے, مائنس ہوتا شروع ہو جاتا ہے. آپ فرماتے تھے کہ اگر کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو نا تو اب بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دو. اب بچے ملائک کی طرح ہوتے ہیں, فرشتے ہی ہوتے ہیں نا جی بچے. تو کہتے ہیں بچوں کے ساتھ کھیل لو, اور پیٹ رکھ لو اپنے پاس, اس کو سیر کرایا کرو, اس کی خدمت کیا کرو بے زبان کے ساتھ, وہ تمہارے لیے دعائیں کرتا ہے, تم ڈپریشن سے باہر نکلتے ہو. میں نے دیکھا کئی لوگ خودکشی سے صرف اس لیے بچ جاتے ہیں کہ ہمارے ڈاگ کو کھانا کون کھلائے گا, اور کوئی اس کی اس طرح سے خدمت کون کرے گا جس طرح سے ہم کرتے ہیں. تو کئی دفعہ ان کی وہ خودکشی پوسٹ پون ہو جاتی ہے اس بات سے کہ یار ڈپریشن تو بہت ہے, لیکن کیا کرے, اس کا بھی دھیان آ جاتا ہے. تو زندگی گزارنے والے جو لوگ ہیں جنہوں نے اچھی زندگی گزاری ہے, ان کے نقش قدم کو ڈھونڈیں, اپنے مالک سے تعلق بہتر بنائیں, نیچر کے ساتھ کنیکٹ ہوں, بچوں کے ساتھ کنیکٹ ہوں, اچھے ماحول کے ساتھ کنیکٹ ہوں, تاکہ یہ جو نیگیٹیوٹی ہے یہ دور ہو. یہ اندھیرا ہے, اور روشنی کا سفر کرنے والے جو ہے نا وہ سرکار فرماتے تھے کہ دیکھو دور سے آنے والی آواز بھی اندھیرے میں روشنی کا کام کرتی ہے. سبحان اللہ. جا رہے ہو نا جنگل میں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہو, تو کہیں سے کوئی بانسری کی آواز آ جائے آپ کو, کہنا وہ ادھر سے آ رہی ہے آواز, ادھر کوئی نہ کوئی زندگی ہوگی, ادھر چلتے ہیں ہم. تو یہ آواز بھی بعض کا جو ہوتی ہے نا بڑی مہربان ہوتی ہے. یہ آپ کو وہ ایک نیا رستہ دکھا دیتی ہے, نیا ایونیو آپ کے اوپر کھول دیتی ہے. تو آوازوں کو بھی سنا کریں, غور کیا کریں زندگی کے ساتھ. یہ ڈپریشن ٹھیک ہے, حساس لوگوں کی ایک ہے بیماری, لیکن یہ اتنا نہ بڑھ جائے کہ زندگی کا عمل رک جائے. ابھی میں حساس اس کے اوپر ہی بات کرنے والا تھا, آپ نے فکرہ ہی حساس بول دیا. تو یہ میرے پاس میں نے نوٹ کیا ہے زیادہ تر نا انگزائٹی ڈپریشن میں وہ لوگ آتے ہیں جو بہت سینسٹیو ہوتے ہیں. جی ہاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن کے دل چڑیا کی طرح نرم ہوں گے. واہ واہ. تو یہ جو سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں نا, یہ لوگوں کی باتوں کو نا اس کے اوپر بڑا ریئیکٹ کر جاتے ہیں. تو ان سب کے لیے, سننے والوں کے لیے, حضرت علی کرم اللہ وجہ کا فرمان ہے کہ 3 لوگ ہمیشہ پریشان رہیں گے, وفادار, مددگار اور دل کے صاف. تو میں ان کو کہتا ہوں یہ پریشانی مبارک ہو, یہ تحفہ ہے اللہ کی طرف سے. واہ واہ. لیکن اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا. حاوی نہیں ہونے دینا کہ سارا چل رہا ہے جی. آپ فرماتے تھے زندگی نا میلے کی طرح سے گزارو, کہ دن میں میلہ دیکھا, شام کو گھر جانا ہے. یہ خیال رہنا چاہیے تمہارا کہ صبح میلہ دیکھ لیے, اب شام ہو گئی, اب گھر جانا ہے. اب گھر جانا ہے, تو گھر نہیں جانا چاہتے لوگ تو کیا کریں, بس پھر پریشان رہیں گے نا جی. تو میلہ تو چھوڑ دے گا ایک ٹائم پہ جا کے, پھر کیا کریں گے, میلے نے چھوڑ ہی دینا ہوتا ہے. تو بس یہ میلے میں پھنسنا نہیں ہے, یہ خیال رکھنا ہے کہ شام کو گھر جانا ہے. تو جن کو پتہ ہے کہ ہم نے شام کو گھر جانا ہے وہ بہت ٹائم کے پابند ہوتے ہیں, وقت پہ سارے کام کرتے ہیں اور بڑا دھیان سے وہ رہتے ہیں جی. تو بس زندگی میں نا یہ کچھ جو کمیاں ہیں نا ان کو فل کرنے کی کوشش کریں. اچھی سنگت اپنے پاس رکھیں. بعض اوقات بڑا اچھا کوئی آپ کا پسندیدہ گانا آ جائے نا تو وہ آپ کے موڈ کو ریلیکس کر جاتا ہے. اچھا کوئی شعر آ جائے تو وہ آ جاتا ہے. اب وہ لوگوں کو نہیں پتہ, آپ کو پتہ ہے کہ مجھے میوزک سے بہت لگاؤ اور بڑی محبت ہے مجھے. تو میرے تو بڑے زندگی کے جو کہنے چاہیے راز میں نے اس میں سے کھولے ہوئے ہیں کہ ایسے کئی واقعات اور ایسی کئی باتیں جو مجھے وہ گانوں کی شکل میں مل جاتے ہیں. تو وہ پتہ نہیں وہ شاید دنیا کے محبت میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن مجھے اس کے کوئی ڈفرینٹ ہی اینگل نظر آ رہے ہوتے ہیں, ہم پر آشکار ہو رہے ہوتے ہیں. وہ ایک بچپن میں گانا سنا تھا نا کہ یہ دعا ہے میری رب سے, تجھے عاشقی میں سب سے میری عاشقی پسند آئے. ہاں واہ جی واہ. تو اب اس کو اگر آپ ایک ڈفرینٹ اینگل سے دیکھ لیں, تو دعا ہے پوری. آئے ہائے سبحان اللہ, آئے ہائے. وہ دیکھیں اصلی
اصلی مجاز میں کہے ہوئے جو شعر ہے وہ عین حقیقی شعر ہے. وہ جو جنسیات سے نکل جاتے ہیں نا لوگ اور جو مجاز کو پہچانتے ہیں, وہ لوگوں کے جو کہے ہوئے اشعار ہیں نا وہ پوری مکمل جو ہے وہ حقیقی شاعری جس کو کہنا چاہیے, اس کے اندر جسموں کی ہوس سے نکلیں گے تو بات سمجھ آئے گی نا. اوئے ہوئے ہوئے, سوئی پھنسی ہوئی پیسے ہے کی ادھر نا, ہوس, مسئلہ یہ ہے. جسم کی ہوس, شہرت کی ہوس, اور پتہ نہیں کس کس چیز کی ہوس. خوبصورت لوگ جو ہوتے ہیں نا جی, جو بڑے اپنے چہرے کو بہت پسند کرتے ہیں نا جی, تو وہ اس بات سے آشنا ہے کہ کوئی تعریف کرنے والا ہوگا تو چہرہ خوبصورت ہوگا. وہ بھی ڈپریشن میں بعض اوقات آ جاتے ہیں کہ اپنے سے زیادہ دوست ان کو کوئی نظر ہی نہیں آتا. خوبصورتی کا اتنا ہی خود پسندی, خود غرضی اتنی زیادہ ان کی ہو جاتی ہے کہ ان کو اپنے سے زیادہ کوئی دوست نظر. اب کہتے ہیں ہم اپنے دوست بہت ہیں, نہیں, حضرت کا فکر ہے کہ محبوب بننے کی خواہش نے لوگوں کو محبت سے محروم کر دیا. اللہ اکبر, بالکل صحیح فرمایا جی. بس یہی بات ہے جی کہ محبت دینے والے بن جائیں, لینے والے نہیں, دینے والے بن جائیں, تو زندگی میں نا بڑی بہاریں آ جائیں گی اور بڑا کچھ جو ہے نظام سیدھا ہو جائے گا. ڈپریشن سب چھٹی پہ چلے جائیں گے. اللہ اکبر. آج وہ حضرت نے واقعہ سنایا غزوہ کا کہ 17 صحابہ پیاسے ہیں اور پانی کا جام قائم رہا اور 17 شہادتیں ہو گئی. اللہ شہادتیں بھی قائم ہو گئی اور پانی کا گلاس بھی جو ہے وہ جو جام تھا وہ بھی قائم رہا. اور یہی بات تھی کہ میرے سے زیادہ ضرورت میرے بھائی کی ہے. بے شک. اور آج بھی ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ میری پریشانی سے بڑی پریشانی دوسرے کی ہے. بے شک بے شک بے شک, کوئی شک نہیں جی. احساس, دوسرے کا احساس, اپنا بھی احترام ضروری ہے لیکن دوسرے کا احساس بھی بڑا ضروری ہے. جو ڈپریشن والے لوگ قیمتی ہیں, آپ اس بات کو سمجھے, کیونکہ وہ حساس ہیں. ان کی حس باقی لوگوں سے زیادہ تیز ہے. لیکن یہ والی جو یہ اینگل ان کو جو سیٹ ہو جاتا ہے نا, اس میں بیماری آ جاتی ہے. ادروائز تو یہ لوگ تو درد دل والے لوگ ہیں. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر وہ بیاں. تو انسان کی اصل شناخت ہی درد دل میں چھپی ہوئی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو بچائے ایسی بیماریوں سے. اور یہی لوگ ہیں جو آگے انسان کی خدمت کرنے کے لیے پھر تیار ہوتے ہیں. جو پتھر دل ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے, وہ تو گنتی میں بیٹھے ہوئے ہیں بس, کہ 2 ہو گئے ہیں تو اب 4 ہو گئے ہیں تو اب 8 ہو گئے ہیں تو 10 ہو گئے تو 12 ہو گئے. یہی کرتے کرتے زندگی ختم ہو جائے گی. تو یہ نہیں کرنا, احساس کرنا ہے ضرور, زندگی کا احساس کرنا ہے. سرکار ویسا فرماتے تھے کہ جس کو احساس نہ جگائے اسے کوئی نہیں جگا سکتا. اے اللہ اکبر, اللہ اکبر. احساس والے لوگ اچھے ہیں, قیمتی ہیں, لیکن یہ خطرہ سال منڈلا رہا ہوتا ہے ڈپریشن کا, انگزائٹی کا. یہ ان کو محبت سے دور ہو سکتا ہے. آپ ان کو محبت دیں, ان کا محبت کا جذبہ تیز کریں, اور وہ دیکھیں کیسے نکھر کے سامنے آتے ہیں. اور وہ صرف خود کے لیے نہیں بنیں گے مفید, وہ اوروں کے لیے بھی مفید بنیں گے کہ بھائی میں گزر کے آیا ہوں, لیٹ می ہیلپ یو, میں تجھے بتاؤں گا میں کیسے ڈیل کیا ہے. آپ نے مجھے یاد ہے ایک اسپیچ کی تھی نا اس کے اوپر ایک سیمینار میں سرکار کے. بالکل بالکل. آپ کی اسپیچ سے کتنے لوگوں نے وہ اس ڈپریشن والے دور کو کتنی آسانی سے گزارا ہے. الحمدللہ. ایک کہی ہوئی بات جو کسی کی ذات سے گزری ہوئی ہو نا, وہ کہتے ہیں نا کہ از دل خیزت بر دل ریزت, دل سے نکلتی ہے تو دل پہ اثر کرتی ہے. تو یہ الحمدللہ کہ خیر کی بات ہو, لوگوں کو اس سے نکالنے کی بات ہو, امید کی بات ہو, روشنی کی بات ہو. اور امید نہیں ترک کرنی, کبھی زندگی میں امید نہیں ترک کرنی. اللہ کو یہ بات ناپسند ہے. میری امید سے نا امید نہ ہونا, بالکل میری رحمت سے نا امید نہ ہونا, رحمت سے نہ. تو بس وہ رحمت کا انتظار کریں, رحمت کا دریائے الہی ہر دم وگدا تیرا, جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اینگزائٹی ڈپریشن نا وہ بھولا ہوا وعدہ روحوں کو یاد کرا دیتی ہے.
اور جن جن کو وہ اللہ کا وعدہ یاد آنا شروع ہو جاتا ہے وہ ساری روحیں اکٹھی ہونا شروع ہو جاتی ہے. آج میں جب یہ کامنٹس دیکھتا ہوں کہ جب لوگ وہ کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں, جی تو کتنا وہ گھر بیٹھے نا خیال بدل جاتا ہے ان کا. تو الحمدللہ یہ سب اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ جی اصل تک پہنچیں گے جی. بالکل ٹھیک اور بات جی. اصل بات ہے ہی انسانیت. جتنی انسانیت ہے اتنی روحانیت ہے. روحانیت اور کچھ ہے ہی نہیں. واہ واہ واہ, انسانیت ہے تو روحانیت ہے. بالکل 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 ایسے ہی ہے جی, اسی میں چھپی ہوئی ہے ساری بات جی. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پہ قائم دائم رکھے جی. اور جو لوگ اور بھی کر رہے ہیں کام, نیکی کے کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ یہ چراغ جو ہیں یہ چراغ سے چراغ ہی جلتا ہے. تو کسی کی کہیں بھی ایک بات دوسری کی زندگی میں آئی, وہاں سے تیسری جگہ گئی, خیر کا سفر شروع ہو گیا جی الحمدللہ جی. اور آپ خیر والے بنے, باقی کام اللہ تعالیٰ کرتا رہے گا, سارے ٹھیک رہیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اور میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا آپ کو, خیال کی آسانی عطا ہوئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.